اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رگوں میں دوڑنے والا خون۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، کیا تم نے کبھی اپنے جسم کے اندر بہنے والے خون پر غور کیا اور یہ سوچا کہ اس خون کو رگوں میں کس طرح بند رکھا گیا، جس طرح پانی جیسے آب حیات کو کسی برتن میں رکھا جاتا ہے؟ رگوں میں بند رہنے سے یہ خون محفوظ رہتا ہے اور جسم میں ادھر ادھر بے وجہ بہہ نہیں پاتا۔ نوٹ: حیران کن سائنسی انکشافات، غذائی اجزاء کا دوران خون کے ذریعے اعضاء تک پہنچنا اور فاضل مادوں کا خون سے نکل کر جسم سے خارج ہونے والے مقامات تک پہنچنا، خون کی نالیوں میں بند ہونا، یہ سب ایسے حیران کن انکشافات ہیں جن کے بارے میں جزیرہ عرب ہی نہیں، یونان کے علمی معاشرے میں بھی کسی کو حتمی طور پر کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خون ہمارے جسم میں کسی لہر کی طرح سفر کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ان تمام سائنسی حقائق کو مغرب کی سائنسی ترقی سے صدیوں پہلے کم و بیش سن 2 ہجری یعنی 8ویں صدی عیسوی میں بیان فرمایا، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد بھی اس کرۂ ارض پر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ عام انسان خون کے ذریعے غذا کی فراہمی، جسم کا خون جسم کے اندر خون کی جن نالیوں کے ذریعے سفر کرتا ہے، ان تمام شریانوں اور وریدوں کو جسم سے نکال کر اگر ایک لائن میں رکھا جائے تو ان کی مجموعی لمبائی کم و بیش 75,000 میل بنتی ہے، یعنی انہیں کرۂ ارض کے گرد 3 مرتبہ لپیٹا جا سکتا ہے۔ ہمارا دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے اور ہر مرتبہ خون کی ایک خاص مقدار غذائی اجزاء کے ایک خاص مقدار لے کر دل سے جسم کی طرف سفر کر دیتی ہے۔ خون کے سرخ خلیوں کی عمر 120 دن ہوتی ہے۔ آپ جتنی دیر میں پلک جھپکتے ہیں اتنی دیر میں خون کے کم و بیش 12 لاکھ خلیے اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتے ہیں، لیکن اسی عرصے میں ہڈیوں کا گودا بون میرو خون کے اتنے ہی نئے سرخ خلیے دوران خون میں شامل کرتا رہتا ہے۔ دوران خون جسم کے ایک ایک عضو ایک ایک خلیے تک اس کی ضرورت کی اشیاء پہنچاتا ہے، لیکن جسم سے واپسی کے سفر میں یہ خون زہریلے اجزاء سے آلودہ ہو چکا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کھیتوں کو دیے جانے والا پانی مختلف غلاظتوں کے ملنے سے گندا ہو جاتا ہے۔ آلودہ خون کی صفائی، اس خون کی صفائی جسم سے دل کی طرف واپسی میں ہوتی ہے۔ ہمارے گردے اس خون کو مسلسل صاف کرتے رہتے ہیں۔ اپنے گردوں کو آپ ڈائلیسس مشین سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا خون ان گردوں کے ذریعے 1 گھنٹے میں 2 مرتبہ صاف کیا جاتا ہے۔ گردوں میں ایسی باریک چھلنیاں موجود ہیں جو خون سے صرف فاسد اور غیر ضروری مادوں کو صاف کر کے اسے مثانہ کی طرف بھیجتی رہتی ہیں۔ یہ فاضل اور زہریلے مادے مثانے میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور آخر کار جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ اعضاء اور نکاسی کا نظام، امام علیہ السلام نے فرمایا، تو مفضل دیکھو اور غور کرو کہ جسم انسانی کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی شان خلاقیت کی کیسی کیسی عظیم نشانیاں موجود ہیں۔ دیکھو کہ یہ تمام اعضاء کس طرح جسم میں اپنے لیے انتہائی مناسب مقامات پر تخلیق کیے گئے۔ یہ ظروف کس طرح تخلیق پائے کہ یہ اپنے اندر فضلے کو جمع کریں، انہیں جسم کے باقی حصوں میں نہ پھیلنے دیں۔ اگر یہ فضلہ جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جائے تو جسم میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو کیا ایک بے جان مادے اور بے شعور طبیعت کے لیے یہ ممکن تھا کہ جسم انسانی کو اس باریک بینی اور حکمت و مصلحت کے ساتھ تخلیق کرے؟ پس مبارک ہے وہ ذات جس نے اس قدر اچھے انداز اور محکم تدبیر کے ساتھ ان اعضاء کو پیدا کیا۔ اس کے لیے وہ حمد و ثنا ہے جس کا وہ مستحق ہے اور جس کا وہ سزاوار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مفضل بن عمر نے بھی بے ساختہ الحمدللہ رب العالمین کہا۔